کسی آیت کو تلاوت کیا اور جو بات مجھے بیان کرنی تھی وہ وقت جانے کی بنا پر نہیں پڑ سکا. وہ ارادہ ہوا کہ آج اللہ توفیق دے آپ کے سامنے بیان. حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے وہ میں نے اس میں اسلام کو بتایا. ان کو اتنا اونچا مرتبہ کیسے ملا اس کی وجہ بھی میں نے بتائی. حدیث اور ایک تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اتنا اونچا مرتبہ جو آپ کو ملا ان کے اندر ایک جذبہ تھا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے میں نے یہ بیان اختیار کیا ہے. یہ بات کہنی تھی اس زمانے میں بہت ضروری ہے. ابھی فی الحال اللہ والوں کے ساتھ اس کے بغیر صحیح میں کہتا ہوں ایمان کو بچانا مشکل ہے. آج کیا ہماری اولاد کی صحبت بہت بری ہو چکی، اس لیے وہ ہاتھ سے نکل گئی. اب آپ ہی بتاؤ کالج اور یونیورسٹی میں اولاد کو کیسی صحبت ملتی ہے بتاؤ. بالکل آزاد اور لڑکیوں کے ساتھ. اب آپ ہی بتاؤ بچوں کا کیا آنند ہو. اور ہماری بچیوں کو بھی صحبت ملتی ہے غلط، لڑکوں کے ساتھ ملتی ہے اور غیروں کے ساتھ ملتی ہے. تو آپ ہی بس اب اندازہ لگاؤ لڑکیاں کہاں جائیں گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں جاتی ہیں. بے حیائی کے کاموں میں غیروں کے ساتھ. آپ کو اگر پتہ نہ ہو میں صرف یو پی کا آنکڑا بتاتا ہوں، یو پی کی تعداد بتاتا ہوں. ابھی فی الحال 5,000 مسلم لڑکیاں اتر پردیش 5,000 یعنی کیا صرف یو پی کی بات. یہ صحبت یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صحبت کو معمولی مت سمجھیں. اگر ان کو اچھی صحبت ملتی، نیک صحبت ملتی، واللہ یہ انجام نہ ہوتا. ملتی نہیں صحبت اچھی اور بری صحبت بے حیائی والی اور ایسے بھی نوجوانی کا تقاضا بھی ہے، خواہش ہے، نفسانیت ہے، ہوس ہے، وہی پوری ہوتی ہے. ایسی صحبت ملتی ہے ان کو، یہ صحبت نہیں ملتی. اللہ والوں کی صحبت نہیں ملتی. اور بالکل یہ تو لازم ہے. بچی کو باہر نکالا آدمی سے لے بس اب خیر بنانے کی
کہ وہ بچے آپ کی ہوئے، آپ کے تابع ہو، بہت مشکل. یہ صحبت کا اثر. میں آپ کو صحبت کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. کتنی اہمیت معلوم؟ اس زمانے میں فرض ہے، فرض. علماء فرمائیں، بڑے بڑے صاحب فتاوی جس کو بولتے ہیں، انہوں نے تجزیہ کیا، نظر دوہرائی عالم میں، دنیا میں، حالات میں، پھر یہ خلاصہ نکالا، نچوڑ اور تجزیہ کہ یہ ساری جو خرابیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھی تعلیم نہیں ملتی. اور اچھی تعلیم کہاں ملے گی؟ صحبت میں. سارا مدار چاہے تعلیم ہو چاہے تربیت ہو صحبت پر ہے. بغیر صحبت کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی ہماری. تربیت کسے کہتے ہیں معلوم؟ انسان اچھے اخلاق والا بنے، تواضع آئے، ایک دوسرے کی ہمدردی آئے، دنیا کی محبت نکلے، تکبر نکلے، عجب ختم ہو، بے صبری نہ ہو، صبر آوے، شکر آوے، اللہ کے فیصلوں پر رضامندی ہو، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر رضامندی، اس کو بولتے اخلاق. یہ اخلاق بغیر صحبت کے نہیں آ سکتے، اور ان کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ اخلاق ہم سمجھتے نہیں اس بات. اتنے ہم ناواقف ہیں کہ بس کچھ دین کے معاملے میں بس یہ اسی طرح. جب بڑے ناواقف ہیں تو اولاد کو کیا تعلیم دیں گے؟ اولاد کی کیسی تربیت کریں گے؟ آپ ہی بتاؤ. بڑوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیسی تربیت کرنے کی، تعلیم کیسی دینے کی. بڑوں کو ہی معلوم نہیں کہ سنت کیا ہے، کلام مجید کس طرح پڑھنے کا. کتنے مسائل کا علم بڑوں کو نہیں ہے تو اولاد کو کیا سکھائیں؟ اور فرض ہے مسلمانوں، ہم اس سے ناواقف ہیں. آج ہر وقت بس دنیا کی فکر. آج تک کسی نے پوچھا نہیں کہ بھائی نماز کے سنتیں ہمیں بتاؤ، نماز کس سے فاسد ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھاؤ، نماز کس سے مکروہ ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھاؤ، نماز کے آداب سمجھاؤ. کوئی سوال نہیں کرتا. دینی جو پریشانی ہے، دینی جو الجھن ہے، اس کا آج تک کوئی سوال ہی نہیں کرتا. نہ دنیا کی پریشانی اور دنیا کی الجھنوں کا سوال کرتے ہیں. کیسے حالات؟ یہ سارا نتیجہ صحبت نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. صحبت ہی سے یہ سب کچھ حاصل ہوگا. چاہے تعلیم ہو، بچہ علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ استاد کی صحبت میں نہ بیٹھے. خود بخود وہ کتاب نہیں حل کر سکتا، خود بخود وہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ استاد کی خدمت میں نہ ہو. اور جو پڑھا اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس کو بولتے تربیت. یہ تربیت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت نہ ہو. اخلاق ہماری زندگی میں آ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. آج ہمیں فرصت نہیں. ہر آدمی غور کرے مہینے میں اتنا وقت میں نکالتا ہوں آگے کے پاس بیٹھنے کا، آخر اس بنا پر کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے بس، اور کوئی کام نہیں. 15 منٹ مہینے میں. چلو آج تک کسی نے نکالا؟ میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. ہم سب جانے معلوم نہیں میرے پاس آتا ہے. حالانکہ میں دور بھی نہیں ملتا، 10 منٹ کا رستہ ہے.
دنیا کے مسئلے کے لیے 10 گھنٹے کا رستہ قطع کر دیں. اگر کام ہوگا تو حیدرآباد جائے گا یہاں سے کتنا 10,000 کا فائدہ ہے, 10,000 کا حیدرآباد جائے گا. لیکن 10 منٹ دین کا فائدہ ہو نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. چلو آتے نہیں, آنا چاہیے جب بھی صحبت ملے گی, لیکن فون بھی نہیں کہ چلو فون کیا وہ کسی نے دین کے بارے میں یا مشورہ لیا ہو کہ ہم کیا کریں, ہمارا دین باقی رہے, ہمارے اولاد کا دین باقی رہے اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, رسوائی نہ ہو, ذلت نہ ہو, ناراضگی نہ ہو اللہ کی, اللہ کا غضب نہ ہو, جہنم کی سزا نہ ہو, قبر پر بات نہ ہو, تو اس کے لیے کوئی رستہ بتاؤ. یہ سب ملے گا صحبت سے, اس کے بغیر نہیں ملے گا. یہ ہے اہم بات. لیکن اس مجلس میں میں کوئی تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کے دل میں اہمیت تو میں آپ کو پیدا کروں. حضرت لقمان علیہ السلام کا اتنا اونچا جو مرتبہ تھا, میرا دل یوں گواہی دیتا ہے ان کی زندگی میں ایک خاص صحبت کا جذبہ تھا, ایک فکر تھی. جہاں کہیں وہ دیکھتے یا سنتے کہ فلانی بستی میں کوئی نبی آیا, کوئی بہت بڑے آدمی ہے, باقاعدہ سفر کر کے جاتے تھے. بعض مرتبہ 8 دن لگتے تھے سفر صرف ملاقات کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک نیک آدمی کی ملاقات کے لیے یہاں سے جانا اور 8 دن کی مسافر, 8 دن کی ٹریولنگ, 8 دن چلتے تھے صرف ملاقات. حدیث میں آتا ہے ایک مختصر بھی زندگی ہے. حدیث میں مشکل سے ایک آدمی اپنے بھائی کو ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا, اور ملاقات بھی کیوں, واحد اللہ کے لیے. کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی, اللہ کا حکم ہے, تعلق باقی ہو اللہ کے لیے. یاد رکھنا دنیا کے لیے نہیں. آج کل دنیا ملتی ہے تو تعلق باقی, جہاں دنیا کا نقصان ہوا تعلق ختم. مجھے شادی کی دعوت نہیں دی, میں نہیں جاؤں گا, لے ایک شادی کی دعوت نہیں, کوئی عذر ہوگا, ان کو پوچھو بیچارے کو کیوں مجھے دعوت نہیں دی. یہ عذر ہوگا میں بھول گیا بھائی معاف کروانا, لیکن نہیں, معاف نہیں کریں گے وہ. کیوں یاد نہیں, اتنی بات میں دشمن ہے کینا بوکس, پوری زندگی کی جو دوستی اور تعلق اور محبت جو پانی پھیر دیتے صرف اتنے پر. ارے پوچھو ان کو پہلے, لیکن نہیں پوچھیں. کیوں, وجہ معلوم آپ کو, ہمارا دل ایسا ہو. اور دل ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم, اللہ والا نے سو. یہی وجہ, اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو پتا چلے یہ تو کچھ بھی نہیں, معاف کرنا چاہیے. اللہ معاف سے کتنا خوش ہوتا ہے. یہ سب باتیں, یہ تربیت کی باتیں, یہ علم اور تعلیم کی باتیں اللہ والوں کی صحبت میں, علماء کی صحبت میں ملا کرتی ہے. چلو ایک بات میں کہوں, ابھی آپ میری صحبت میں, یہ باتیں میں نے آپ کو تھوڑی ابھی تو بتائی, یہ باتیں آپ کو دنیا میں ملے, کسی فیکٹری میں ملے, کسی کمپنی میں ملے یہ بات. میں نے ایسے مشورے دیے کہ ان باتوں پر عمل ہونے, پوری دنیا کی دولت اس کی قیمت نہیں چلا سکتی. قسم کھا کے نہیں, کیوں یہ جو باتیں میں نے بتائی نا, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. جنت میں آتی ہے, جنت یعنی کیا, اللہ کی رضا ملتی ہے. دنیا تو کچھ نہیں اللہ کے سامنے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے یہاں.
دنیا کی حیثیت، ان پر جو عمل ہو جائے، اللہ مل جائے، رضامندی مل جائے، جنت مل جائے، تو یہ ہے قیمت ان باتوں کی. دیکھو تھوڑی دیر آئے آپ بیٹھنے کے لیے تو کتنا فائدہ ہوگا دن کا. تو بار بار آپ آتے رہیں، بار بار اس طرح کی باتیں سنیں تو زندگی میں انقلاب آ جا رہا ہے. ہر وقت دنیا کے ماحول میں تو پھر بعد میں دنیا کی محبت آئے گی، غلط باتیں آئے گی، ہر وقت عورتوں کی صحبت، ہر وقت عورتیں سامنے بے حیا بے پردہ، تو ان کی محبت دل میں آئے گی، ان کے خیالات دل میں آئیں گے، ان کی جذبات دل میں آئیں گے. نیک صحبت میں بیٹھو تو نیک خیالات آئیں گے، نیک جذبات پیدا ہوں گے. دل یہ چاہے گا میں تلاوت کر لوں، دل یہ چاہے گا میں نماز پڑھ لوں، دل یہ چاہے گا میں ذکر کر لوں، دل یہ چاہے گا میں تسبیح پڑھ لوں، دل یہ چاہے گا میں صدقہ کر لوں. یہ کب آئے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں. اور لڑکیوں کی صحبت میں بیٹھے بتاؤ کیا آئے گا دل میں؟ میں اس سے دوستی کر لوں، میں اس کو غصہ لے لوں، میں اس سے باتیں کر لوں، میں اس سے کانٹیکٹ کر لوں، فون نمبر میرا اس سے تعلق ہو جائے. اور یہی جذبات آئیں گے، اور یہ سب باتیں اللہ سے دور کرنے والی اور جہنم سے قریب کرنے والی. یہ ہے پوری صحبت کا اثر. تو نیک صحبت. ہاں حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، اللہ کے لیے، یہ سب یہ لفظ یاد رکھنا، اللہ کے لیے مطلب کیا؟ بس اللہ راضی ہو، اللہ کا حکم ہے. مثال کے طور پر کوئی بھائی نہیں بولتے، انپڑھ ہے کئی سالوں سے، ایک بھائی نے کہا لاؤ بھائی وہ نہیں بولتے، میں چاہتا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے گا، چاہے میری نیچی پڑے گی، میری ناک نیچی پڑے گی، میری رسوائی ہوگی، میرے لفظ پر مجھے پتھر رکھنا پڑے گا. آج کل کا ماحول ایسا ہے، میں کیوں کہہ کروں بلانے؟ وہ بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی نیچی ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی وقت میں اللہ راضی ہوتا ہے. آپ جاؤ تواضع اختیار کرو، چاہے رسوائی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو یوں سمجھے دیکھو تمہیں آنا پڑا نہیں، ارے کوئی حرج کی بات ہے، مجھے آنا پڑا، اللہ کے لیے آنا پڑا، تیرے لیے نہیں. اس کو بولتے ہیں اللہ کے لیے ملنا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے ملنا کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں. ہاں چاہے ناشتے کے لیے تو جائیں گے کہ اس وقت میں وہ ہے نا چاہے ناشتہ اچھا کراتا ہے، چلو یہ تو دنیا کے لیے ہوا، یہ تو کھانے کے لیے ہوا، اللہ کے لیے جاؤ، اس کو بولتے ہیں. اور کچھ لے کر جاؤ کہ وہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہوگا اللہ خوش ہوگا، اس کو بولتے ہیں للہ. لیکن آج کل میں صحیح کہتا ہوں اور سننا، اللہ کے لیے کام کرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہو، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہو، دعوت اگر دیتا ہے اللہ کے لیے نہیں، کوئی مقصد ہوگا. ایک آدمی شادی میں دعوت دی اور سب میں نے پوچھا میں آپ کی حیثیت نہیں کیوں ایسا، کیونکہ وہ برابر نہیں، وہ لکھا گیا نا ٹیبل پر چاند لو، وہ لکھتا بولنا اردو میں لکھتا کیسا آنے میں شرم آنی چاہیے. ایک طرف دعوت دیتے ہیں رشتے داروں کو اور ایک طرف ٹیبل کرسی لے کر بیٹھیں گے. تو ہوٹل ہوا ون ڈے ہوٹل، ون ڈے ہوٹل. دال چاول کھائیں گے 50 روپے کے اور 200 روپے دکھاؤ، یہ تو کتنا مہنگا ہوٹل. اس سے بہتر کے باہر کھا لیں 40 روپے کا. حرام ہے حرام. تو دعوت بھی دیں گے تو دنیا کا مقصد، اللہ کا مقصد نہیں. بہت تفصیل ہے، کیا کریں یہ سب باتیں بیچ میں آتی ہیں. تو اللہ کے لیے سب کرو. آج دنیا میں اللہ کے لیے کرنے والے بہت کم. شاہ عبد القادر کوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
انہوں نے فرمایا میں نے اپنی زندگی کھپا دی. کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے علامہ، میں بیان نہیں کر سکتا. ایسے ذاکر شاکر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بار بار ان کی ملاقات کے لیے جاتے تھے. آپ اندر سے لگا جب شیخ زکریا اتنے بڑے ان کی ملاقات کے لیے جا رہے وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے. وہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی کھپا دی، بس ایک ہی بات مجھے دل میں انشراح کے ساتھ آتی ہے، بس اسی بات کی بنا پر دنیا میں جتنے حالات ہیں وہ اسی بنا پر ہے. آج مخلوق کے دل میں سے اخلاص اخلاص کسی کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کام کرنا، بس اس کو کہتے ہیں. آج کسی سے ہم تعلق بھی کریں گے تو دنیا کے لیے، دنیا کا مقصد ہوگا کہ میرا دنیا کا مقصد یہاں حل ہوگا، اس کو دعوت دو، اس کو چائے پلاؤ، کام نو مانس سے اللہ کام نو مانس سے، اس لیے ارے اس لیے کرو کہ اللہ خوش ہوگا. پھر آپ انشاءاللہ نہیں مالدار کو دیکھو گے، نہیں غریب کو دیکھو گے، کسی کو نہیں دیکھو گے، ہر ایک کو چائے پلاؤ گے اور ہر ایک کو ویلکم کرو گے، آئیے. لیکن کوئی ایسا ہوگا جا ابھی وقت نہیں، دیکھو ایسے وقت میں بڑا کوئی آدمی آ جائے آفیسر آئیے 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 میں جا رہا تھا لیکن آپ کے لیے سب بتاؤ. یہ کیوں؟ دنیا کا مقصد ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کرو تو میں مدد کروں گا تمہاری. حضرت فرماتے ہیں آج دنیا میں جتنے میں مخلوق ہے کام کرنے والی صرف دنیا کے لیے، دنیا کی طرح سے مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کرنے والے بہت کم ہیں. اسی لیے حالات ہے اللہ کی مدد نہیں آتی. ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا بتاؤ؟ اللہ کے لیے کیا کیا؟ شادیوں میں دعوت بھی اپنے لیے، اللہ کے لیے کوئی نہیں دیتا، یا تو دکھانے کے لیے کہ میں بہت مالدار سمجھا رہا ہوں، میرا مندہ پیسہ، میں نے اتنوں کو دعوت دی، میرا کھانا ایسا، میری واہ واہ ہو، بس یہی مقصد. اللہ کے لیے کوئی نہیں. اس کو کوئی نہیں اخلاص. ارے اللہ کے لیے کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ کو دے گا، قسم کھا کے نہیں دے گا. یہ آفیسر تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں. ارے اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو وہ آپ کا کام کرے گا. یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے، وہ چاہے ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو اس سے بھی آپ کا کام نکلوا سکتا ہے. اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. اور وہ کب ڈالے گا اللہ؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے. تو دشمن کو بھی آپ کے تابع بنا دے گا. دشمن کو، دشمن کی بات کرتے شیر بھی آپ کا تابع بن جائے گا، شیر بھی آپ کی خدمت کرے گا. اللہ ایسے واقعات نہیں. لیکن میں نے کہا کہ مستقل وقت چاہیے. یہ تو آج بھی وہ بات رہ جائے گی جو میں کہنا چاہتا تھا. ہاں تو وہ آدمی ایک بستی سے دوسری بستی جا رہا ہے. اللہ نے بھیجا ایک فرشتہ. دوسری بستی کا کوہنا جہاں ٹرننگ پڑتا تھا، ٹرننگ بائی پاس، وہاں کھڑا رکھا انسان کی شکل میں. وہ آدمی گیا پہنچا، یہ بات ہوگا ٹھیک، سلام کیا. انسان فرشتہ تھا، یہ انسان السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بھائی یہ جواب دے کر جا رہے ہیں. یہ بھائی کھڑے رہو. کیوں؟ دیکھیے میں پوچھ رہا ہوں ابھی یہاں کہاں جا رہے؟ دیکھیے اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، میں کافی دنوں سے ملاقات نہیں، میں ملنے جا رہا ہوں. کیوں ملنے جا رہا ہوں؟ آپ کا کوئی قرضہ ہے لینے کے لیے جاتے ہو، یا ان کا کوئی قرضہ ہے آپ کے ذمہ دینے کے لیے جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ یا کوئی دوسرا مقصد ہے، دعوت ہے؟ کچھ نہیں میرے ذمہ کچھ ہے، نہیں اس کے ذمہ کچھ ہے، نہیں دعوت ہے. بس ایک دل میں خیال ہے میرا بھائی ہے، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی اور اللہ کا حکم ہے بھائی سے تعلق باقی رکھو. ملیں گے تو اللہ ان کا دل خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے میرا. وہ جو فرشتہ تھا انسان، اس نے کہا
میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، اور سنو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے آپ ہی کے لیے اسپیشل مجھے بھیجا ہے آسمان سے، اور یوں کہلوایا اس آدمی کو، میرے اس بندے کو میری طرف سے خوشخبری سناؤ کہ تمہارے لیے جنت واجب، تمہاری اللہ نے مغفرت کر دی، تم نے صرف اللہ کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، کوئی دوسری غرض نہیں، یہ تو میں نے ایک معمولی بات بتائی، بولا تھا اللہ کے لیے یہ سوال، لیکن دنیا کیا ہے؟ 100 روپے کے کھانے یہاں سے سورت جائیں گے، 1000 روپے کے کھانے، 500 روپے کا پیٹرول چلائے گا لیکن 1000 دے دیں گے، دعوت دی ہے، کھانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہاں سنیں گے کہ رادے سورت میں کوئی اللہ والا ہے وضو، اس سے ملنے نہیں جائیں گے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا. یہ ہے کہ یہ حالت ہم نے دین نہیں سمجھا نا. اللہ ہمارے کیسا طاقت، کیسی قدرت والا، ابھی ہم نے دیکھا صرف سنتے رہتے ہیں واقعہ پہلے، ابھی بھی وہی اللہ ہے، بدلا نہیں، ہم بدلے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی چاند سورج ہے، بدلے نہیں، ہم بدل گئے، تو اللہ کے فیصلے بھی بدل گئے ہمارے ساتھ. سمجھو مسلمان، معمولی مت سمجھو بھی صحبت، یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا اتنا اونچا مرتبہ صحبت میں کرتا تھی. اب چل آئندہ جب کبھی مقدر ہوگا تو میں آگے چلوں گا، ابھی بھی بات نہیں آئی نا. اللہ نے لینے کی توفیق دے، اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو توفیق دے. آخری دعوانا